بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 11واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مزدور اور آفتاب۔ مزدوروں کا لباس پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں بیلچہ سنبھالے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے باغ کے کاموں میں پوری طرح سرگرم تھے۔ زیادہ دیر تک کام کرنے کی وجہ سے ان کا تمام جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ اسی اثنا میں ابو عمرو شیبانی اس جگہ آ گئے اور دیکھا کہ امام کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید مزدور نہ ہونے کی وجہ سے امام نے باغ کا کام خود کرنا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یہ بیلچہ مجھے دے دیجئے، باقی کام میں کر دوں گا۔ امام نے فرمایا، نہیں، دراصل میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں کہ انسان روزی حاصل کرنے کے لیے خود تکلیف اٹھائے اور کسب معاش کے سلسلے میں دھوپ کی شدت برداشت کرے۔ نیا پڑوسی۔ ایک انصاری نے مدینے میں ایک نیا گھر خریدا اور فوراً ہی نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ نہایت نامناسب پڑوسی سے پالا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے فلاں محلے میں فلاں قبیلے کے درمیان ایک مکان خرید لیا ہے اور وہیں منتقل ہو گیا ہوں، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا قریب ترین پڑوسی صرف نامعقول آدمی ہی نہیں بلکہ نہایت شریر اور فساد پسند ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور مجھے قطعی اطمینان نہیں ہے کہ میرے لیے پریشانی اور نقصانات کے اسباب فراہم نہیں کرے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، سلمان، ابوذر اور مقداد جیسے 4 آدمیوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ مسجد میں تمام مردوں اور عورتوں کے درمیان نہایت بلند آواز میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ جس کی مردم آزاری اور شرپسند اخلاق کی وجہ سے اس کا پڑوسی نالان اور پریشان ہو، وہ ایمان والا یعنی مومن نہیں ہے۔ حکم رسول کے مطابق یہ عام اعلان 3 مرتبہ کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ہر 4 جانب اپنا ہاتھ گھماتے ہوئے ارشاد فرمایا، چاروں طرف 40 گھر کے لوگ پڑوسی شمار ہوتے ہیں۔ آخری کلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ام حمیدہ اپنے شوہر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد انتہائی رنج و غم کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی نگاہ ابو بصیر پر پڑی، جو وفات امام کے سلسلے میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے آئے تھے۔ ابو بصیر کو دیکھتے ہی ام حمیدہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ابو بصیر بھی امام کے غم میں کچھ دیر تک روتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہی ام حمیدہ نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اس وقت موجود نہ تھے جب امام عالم احتضار میں تھے۔ ایک عجیب اور غریب واقعہ پیش آیا۔ ابو بصیر نے حیرت بھری نگاہوں سے ام حمیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر کیا واقعہ تھا؟ مجھے بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا، امام کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور وہ آنکھ بند کیے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اچانک امام نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے، میرے تمام عزیزوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں کو فوراً میرے قریب بلاؤ۔ یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ امام نے اپنی زندگی کی آخری خواہش اس انداز میں بیان کی تھی گویا وہ کوئی حکم صادر فرما رہے ہیں۔ بہر صورت تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور حتی الامکان یہ کوشش کی گئی کہ امام کے عزیزوں، رشتہ داروں اور چاہنے والوں میں کوئی باقی نہ رہنے پائے۔
سب لوگ امام کے قریب اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو اپنے قریب اکٹھا دیکھتے ہی امام نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہماری شفاعت ان لوگوں کو ہرگز حاصل نہ ہوگی جو نماز کو سبق شمار کرتے ہیں۔ نصیبہ بنت کعب اپنے لڑکے عمارہ کی وجہ سے ام عمارہ کے نام سے مشہور تھیں۔ ان کے کندھے پر ایک ایسا نشان تھا جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوتی تھی کہ یہ کسی گہرے زخم کا داغ ہے۔ خواتین اور خصوصاً وہ نوجوان لڑکیاں جنہوں نے رسول مقبول کا زمانہ نہ دیکھا تھا یا جو عہد رسول میں بہت کم سن تھی، ام عمارہ کے کندھے پر گہرے زخم کا نشان دیکھ کر اس ہولناک واقعے کے بارے میں پوچھنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے ام عمارہ کو شدید زخم لگا تھا، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی اس جنگ احد کی داستان کو ام عمارہ کی زبان سے سنے، جس کے دوران انہیں یہ صدمہ جان کا برداشت کرنا پڑا تھا۔ ام عمارہ کو اس بات کی قطعی فکر پرواہ نہ تھی کہ اس کا شوہر اور دونوں لڑکے میدان احد میں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول مقبول کی حفاظت میں ہمتاً مصروف ہیں۔ وہ تو اپنے کندھوں پر مشکیزہ اٹھائے ہوئے زخمی سپاہیان اسلام کو پانی پلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ سپاہیان اسلام کا زخم باندھنے کے لیے وہ اپنے ہمراہ کپڑے کی کچھ پٹیاں بھی لیے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ اس دن نصیبہ کے پاس کوئی اور کام نہ تھا۔ جنگ کے آغاز میں افراد کی قلت اور اسلحوں کی کمی کے باوجود سپاہیان اسلام نے دشمن کو ایک بڑی شکست سے دوچار کر رکھا تھا، اور فوج دشمن کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عینین پہاڑی پر موجود نگہبانوں کی معمولی سی غفلت کی وجہ سے دشمن کی فوج پیچھے کی جانب سے لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑی۔ حالات بدل گئے اور رسول مقبول کے قریب جمع سپاہیان اسلام چاروں طرف پراگندہ ہو گئے۔ نصیبہ نے جب یہ حالات دیکھے تو پانی کی مشک زمین پر رکھ دی اور اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لی۔ کبھی وہ تیر کمان سے کام لیتی تھی اور کبھی تلوار کے سہارے دشمن کی فوج پر حملہ کرتی تھی۔ میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کی زرہ چھین لی اور دشمن کا مقابلہ کرتے وقت اس زرہ سے بھی کام لینے لگی۔ اچانک میدان جنگ میں یہ آواز ابھری، خود محمد کہاں ہے، خود محمد کہاں ہے۔ یہ سنتے ہی نصیبہ اس طرف تیزی سے دوڑ پڑی جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی، اور وہاں پہنچتے ہی اس نے اس دشمن سپاہی پر 2-3 گہرے وار کر دیے جو یہ نعرہ بلند کر رہا تھا۔ چونکہ وہ سپاہی 2 زرہ پہنے ہوئے تھا اور اس وجہ سے نصیبہ کے وار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن اس سپاہی نے نصیبہ کے بے دفاع کندھے پر ایک بھرپور وار کر دیا، جس کی وجہ سے نصیبہ کا شانہ ایسا زخم ہو گیا کہ سال بھر سے زیادہ عرصے تک اس کا علاج لازمی تھا۔ رسول مقبول نے دیکھ لیا کہ نصیبہ کے زخم سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ انہوں نے نصیبہ کے ایک لڑکے کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، دوڑ اور اپنی ماں کے زخم پر پٹی باندھ دے۔ چنانچہ لڑکے نے والدہ کے گہرے زخم پر مضبوط پٹی باندھ دی اور نصیبہ پھر کارزار میں ہمتاً سرگرم ہو گئی۔ اسی اثنا میں نصیبہ نے دیکھا کہ اس کے ایک فرزند کو چوٹ لگ گئی۔ اس نے فوراً ہی وہ پٹیاں نکال لیں جو سپاہیان اسلام کے زخم پر باندھنے کے لیے اپنے ہمراہ لائی تھی، اور تیزی سے اپنے زخمی لڑکے کے پاس پہنچ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس خاتون کی بہادری دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اپنے لڑکے کے زخم پر پٹی باندھنے کے بعد نصیبہ اس سے کہنے لگی، میرے بیٹے، دشمنان اسلام سے جنگ کے لیے فوراً آمادہ ہو جا۔ ابھی نصیبہ اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصیبہ سے کہا، تیرے لڑکے کو زخمی کرنے والا شخص یہی ہے۔ یہ سنتے ہی نصیبہ شیر نر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کی پنڈلیوں پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیبہ، تو نے اپنا انتقام دیا، خدا کا شکر کہ تجھے کامیابی حاصل ہو گئی اور اس نے تجھے عزت و سرخ روئی عطا کر دی۔ اس جنگ کے دوران کچھ مسلمان سپاہی شہید اور کچھ زخمی ہو گئے۔ نصیبہ بھی بری طرح زخمی ہو چکی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ واقعہ احد کے بعد رسول مقبول نے سپاہیان اسلام کو حمراء الاسد کی طرف حرکت کا حکم صادر کیا، چنانچہ لشکر اسلام حمراء الاسد کی طرف چل پڑا۔ نصیبہ بھی لشکر کے ساتھ حرکت کرنا چاہتی تھی، مگر گہرے اور سنگین زخم کی وجہ سے اس کے اندر آگے بڑھنے کی طاقت نہ تھی۔ حمراء الاسد سے واپسی کے فوراً بعد ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیبہ کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس نے واپس آ کر نصیبہ کی سلامتی کی اطلاع دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئے۔ خواہش مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ایک خواہش اور حاجت ہے، اگر تم لوگ میری اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کرو تو میں اسے بیان کر دوں۔ حوارین نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ حکم دیں، ہم سبھی لوگ اس کی تعمیل اور اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حوارین میں ہر ایک کا پیر دھونا شروع کر دیا۔ حوارین کے چہروں پر بے چینی اور ناراحتی کے آثار نمایاں ہو گئے، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، لہذا خاموشی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ گیا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کا پیر دھوتے رہے، اور جب انہیں اس کام سے فرصت ملی تو حوارین ان سے کہنے لگے، آپ ہم لوگوں کے معلم ہیں، مناسب تو یہ تھا کہ ہم لوگ آپ کے پیر دھوتے، مگر آپ نے تو ہم لوگوں کے پیر دھو کر ہمیں شرمندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے انجام دیا ہے کہ سب سے زیادہ لائق اور عالم وہ ہے جو خدمت خلق کی ذمہ داریاں سنبھال لے۔ میں نے یہ کام تواضع اور انکساری کا نمونہ پیش کرنے کے لیے انجام دیا ہے تاکہ تم لوگ تواضع اور انکساری کا درس حاصل کر سکو، اور میرے بعد جب عوام الناس کی تعلیم اور دنیا میں تبلیغ حق کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آ جائیں تو تم لوگ بھی تواضع اور انکساری کے ساتھ خدمت خلق کی روش اختیار کر سکو۔ عقل اور حکمت خاکساری اور تواضع کی زمین پروان چڑھا کرتی ہے۔ اس کے برعکس تکبر اور غرور کے ماحول میں عقل اور حکمت کا پھلنا پھولنا قطعی ناممکن ہے۔ بس اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ گھاس نرم زمین میں اگا کرتی ہے، سخت زمین اور پہاڑوں پر گھاس کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ صحرا میں لکڑیوں کی فراہمی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مسافرت کے دوران ایسی سرزمین پر پڑاؤ ڈال دیا جو بالکل خالی اور ویران تھی۔ ان لوگوں کو آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ مل جل کر لکڑیاں اکٹھا کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرزمین بالکل خالی اور ویران پڑی ہوئی ہے۔
اور دور دور تک لکڑی کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بہرحال ہر آدمی جتنی لکڑی جمع کر سکتا ہے جمع کرے۔ اصحاب جنگل کی طرف چل پڑے اور راستے میں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اگر ان لوگوں کی نظر کسی چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے پر بھی پڑ جاتی تو اسے فوراً ہی اٹھا لیتے تھے۔ غرض کہ ہر شخص تھوڑی تھوڑی لکڑی لیے ہوئے واپس لوٹا، اور جب سب لوگوں کی جمع کی ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا تو لکڑی کا ایک اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے چھوٹے اور معمولی گناہوں کی مثال بھی لکڑی کے ان چھوٹے ٹکڑوں جیسی ہے جو ابتدا میں بالکل نظر ہی نہیں آتے، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تلاش کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ تم لوگوں نے تلاش شروع کی تو لکڑیوں کا یہ ڈھیر جمع ہو گیا۔ بالکل اسی طرح تمہارے چھوٹے چھوٹے اور معمولی گناہوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے، اور ایک تم لوگ دیکھو گے کہ بظاہر چھوٹے اور نہ دکھائی دینے والے گناہوں کی کثرت ایک بڑے بوجھ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ دسترخوان پر شراب۔ عباسی خلیفہ منصور دوانی کی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف بہانوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے عراق بلا لیا کرتا تھا۔ اس کا اصل مقصد امام کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھنا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ امام کو کافی دنوں تک مدینہ لوٹنے نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام عراق میں موجود تھے کہ منصور کی فوج کے ایک افسر نے اپنے لڑکے کا ختنہ کیا۔ اس موقع پر اس فوجی افسر نے ایک مفصل ولیمے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ حکومت کے اعلیٰ مرتبہ افسران اور دیگر اعیان مملکت اس تقریب میں شامل تھے۔ دیگر مدعوئین کی طرح اس فوجی افسر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ دسترخوان لگا دیا گیا اور تمام مہمان کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا لایا گیا اور سب لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک مہمان نے پانی طلب کیا، چنانچہ پانی کی جگہ اس کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ پکڑا دیا گیا۔ جیسے ہی اس شخص کو شراب کا پیالہ دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ ان لوگوں نے امام کو دسترخوان پر دوبارہ بلانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر وہ واپس نہیں لوٹے، اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قول رسول ہے کہ جو شخص کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھ جائے جہاں شراب ہو تو اس پر پروردگار کی لعنت ہے۔ سماعت قرآن کی خواہش۔ ابن مسعود عہد رسول میں وحی نویسی کا کام کیا کرتا تھا، یعنی پروردگار کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کی ہر آیت کو ایک جگہ پر پابندی کے ساتھ لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا، میری خواہش ہے کہ تم تلاوت قرآن کرو اور میں سنوں۔ ابن مسعود نے اپنا صحیفہ کھولا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول مقبول پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کی سماعت میں محو تھے۔ ابن مسعود سورہ نساء کی 41ویں آیت کی تلاوت کی۔ یعنی بھلا اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔ جیسے ہی اس آیہ کریمہ کی قرأت تمام ہوئی، رسول مقبول کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے اور ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود بس رک جاؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ شہرت عام۔ بہت دنوں سے عام لوگوں کے درمیان ایک شخص کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ہر آدمی کی زبان پر اس کا نام ہوا کرتا تھا۔
اور چاروں طرف اس شخص کے تقویٰ و تقدس اور دیانتداری اور پرہیزگاری کے چرچے تھے۔ ہر جگہ لوگ اس کی بلند اخلاقی اور بزرگی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، اور اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بھی لوگوں نے اس شخص کے تقویٰ اور پرہیزگاری اور حسن اخلاق کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ امام کو یہ فکر ہوئی کہ ایسے مرد بزرگوار کو اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھنا چاہیے جس نے عوام کے درمیان اس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ ہر آدمی اسے نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام ایک انجان آدمی کی طرح اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف اس کے ارادت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جن میں زیادہ تر افراد طبقہ عوام سے تعلق رکھتے تھے۔ امام اپنا تعارف کرائے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ پہلی ہی نظر میں انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ شخص عام لوگوں کی بھیڑ سے باہر نکلا اور سڑک کی طرف چل پڑا۔ امام بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے اور کون سا عمل ہے جس نے لوگوں کو اس شخص کا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص ایک نان بائی کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور امام کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ دکاندار کی نگاہ بچا کر اس شخص نے 2 روٹیاں اپنے کپڑے کے نیچے چھپا لیں اور پھر آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام نے سوچا ہو سکتا ہے اس کا مقصد ان روٹیوں کی خریداری ہو اور اس کی قیمت وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہو یا بعد میں ادا کر دے گا، لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس نے دکاندار کی آنکھ بچا کر یہ روٹیاں اٹھا لی اور اس سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ امام اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابھی وہ روٹی والی دکان کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ شخص ایک میوہ فروش کی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور دکاندار کی پلک جھپکتے ہی اس نے 2 انار اٹھایا اور اپنے کپڑے کے نیچے چھپا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر امام کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، لیکن اس وقت امام کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے وہ روٹیاں اور وہ دونوں انار ایک مریض کو دے دیا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص کے قریب پہنچ گئے اور بولے، اے بھائی، آج میں نے تجھے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر امام نے شروع سے آخر تک کا ماجرا بیان کر دیا اور اس سے ناجائز حرکت کی توضیح چاہی۔ اس شخص نے امام کو گھورتے ہوئے دیکھا اور بولا، میرا خیال ہے تم جعفر بن محمد ہو۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، میں جعفر بن محمد ہی ہوں۔ بے شک تم فرزند رسول خدا ہو اور شرافت نسب کے مالک بھی ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اتنے بڑے جاہل اور بے وقوف بھی ہو۔ آخر تو نے میری کون سی جہالت اور نادانی دیکھی ہے؟ تمہارا یہ سوال جہالت اور نادانی کی انتہا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم دین کے سادہ اور آسان حساب کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر نیک کام کی جزا 10 گنی ہوتی ہے، اور ایک دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے، ہر برے کام کی صرف ایک سزا ہوتی ہے۔ پس اس حساب کے اعتبار سے میں نے 2 روٹیاں چرائی تو 2 خطا ہوئی، پھر میں نے 2 انار چرائے، لہذا یہ 2 خطائیں بھی میرے حساب میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف میں نے وہ دونوں روٹیاں اور دونوں انار راہ خدا میں ایک بیمار آدمی کو دے دیے اور ہر ایک کے عوض 10 نیکیاں میرے حساب میں درج ہو گئیں، اور اس طرح نیک عمل کی 10 گنی جزا کے طور پر مجھے 40 نیکیاں حاصل ہو گئیں۔ اور اب نہایت آسانی کے ساتھ یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں 40 اچھائیوں کے مقابلے میں برائی کی تعداد صرف 4 ہے۔ بس ان 4 برائیوں کو 40 نیکیوں میں سے گھٹا دیا جائے بھی تو 36
نیکیاں ہمارے حساب میں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ سادہ اور آسان حساب جس کو تم نہیں سمجھ سکے اور مجھ سے نادانی کا سوال کر بیٹھے۔ خداوند عالم تجھے موت عطا کرے، دراصل جاہل تو ہے جو اپنے خیال میں اس قسم کے حساب لگاتا رہتا ہے۔ کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں سنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال ہی قبول کرتا ہے؟ بس یہ سادہ اور آسان حساب تجھے تیری غلطیوں کی طرف متوجہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو نے اپنے 4 گناہ خود ہی تسلیم کیے ہیں اور لوگوں کا مال صدقہ اور خیرات کے نام پر دوسروں کو دے دیا ہے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اپنے اس فعل کے ذریعے بھی تو نے ارتکاب گناہ ہی کیا ہے۔ اس طرح تیرے پہلے والے 4 گناہوں میں 4 دوسرے گناہوں کا اضافہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے 8 عدد گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ لیے گئے اور ثواب نام کی کوئی چیز تجھے نہ حاصل ہوئی۔ امام کی یہ باتیں سن کر اس شخص کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ ایک ٹک امام کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یہ باتیں کہہ کر امام نے اس شخص کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر واپس آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوستوں سے یہ قصہ بیان کرتے وقت ارشاد فرمایا، دینی امور میں اس قسم کی تفسیر اور جاہلانہ توجیہ لوگوں کو گمراہ بنا دیا کرتی ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ جس بات سے ابو طالب علیہ السلام کو تقویت حاصل ہوئی، رسول مقبول گوناگو مصائب اور پریشانیوں کے باوجود قریش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ بے شمار سخت اور دشوار گزار منزلوں سے گزرنے کے باوجود انہوں نے انہی مقاصد کی راہ میں پیش قدمی سے کام لیا۔ وہ بتوں کو تحقیر و اہانت اور بت پرستوں کی نادانی اور گمراہی کو آشکار کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اکابر قریش ان کی باتوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ وہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا تم اپنے بھتیجے کو خود سنبھال لو یا پھر قبیلہ قریش کے لوگوں کو یہ اجازت دے دو کہ وہ تمہارے بھتیجے کی تنبیہ کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے اپنی خوش اخلاقی اور شیرین بیانی کے ذریعے قبیلہ قریش کے لوگوں کو خاموش کر دیا، یہاں تک کہ الہی مقاصد دھیرے دھیرے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ قبیلہ قریش کے لوگوں کو یہ ترقی پسند نہ آئی۔ گھر گھر میں محمد کا چرچا تھا۔ 2 آدمی باہم ملاقات کے دوران یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہ گئی جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کا چرچا نہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے بڑے لوگوں نے ابو طالب سے دوبارہ ملاقات کا فیصلہ کیا تاکہ اس سلسلے میں مزید اور سخت اور مؤثر انداز میں گفتگو کریں۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے بڑے لوگ ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے بھی تمہاری بزرگی کا خیال کرتے ہوئے اب تک ان کی حرکتوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ فیصلہ کیا تم سے بات کیے بغیر اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ لیکن آج ہم لوگ تم سے کہنے آئے ہیں کہ تمہارے بھتیجے کی حرکتیں اب آئندہ برداشت نہیں کی جائیں گی، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی افجوئی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو نادان اور کم عقل کہہ کر ہمارا مذاق اڑاتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی گمراہ ثابت کرتا ہے۔ اس بار ہم لوگ صرف اتمام میں حجت کی خاطر تمہارے
اس بار ہم لوگ صرف حجت کی خاطر تمہارے پاس آئے ہیں، اگر آئندہ بھی تم نے اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہم لوگ اب تمہاری بزرگی کا کوئی احترام نہیں کریں گے اور تم دونوں کے خلاف جنگ کے ذریعے اس بات کا آخری فیصلہ کر دیں گے۔ اس کھلی ہوئی دھمکی نے حضرت ابو طالب کو پریشان کر دیا۔ اس سے قبل انہوں نے قبیلہ قریش کے بڑے سے بڑے آدمی کی زبان سے اس قسم کے جملے نہ سنے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ابو طالب کے اندر اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ وہ قبیلہ قریش کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اگر جنگ کی نوبت آ ہی گئی تو بھتیجے سمیت سارا خاندان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے رسول اکرم کے پاس ایک شخص کو بھیج کر انہیں ان تمام باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب یہ نوبت آ گئی ہے، لہٰذا خاموشی اختیار کر لو کیونکہ ہماری اور تمہاری دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سمجھ لیا کہ قریش کی دھمکی نے ابو طالب کو متاثر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے چچا کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہی، جس کو سن کر حضرت ابو طالب کے دل اور دماغ سے قریش کی دھمکی ہوا ہو گئی۔ امو جان، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، پھر مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے سے باز آ جاؤں، تو بھی میں اپنے الہی مشن سے ہرگز کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا، تا وقت کہ خدا کا یہ دین آشکار نہ ہو جائے۔ میں اپنی سرگرمیوں کو پوری طرح جاری رکھوں گا، چاہے اس راہ میں میری جان بھی چلی جائے۔ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور وہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ چچا ابو طالب کے حکم سے دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ ابو طالب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم جو کچھ مناسب سمجھتے ہو کرو، خدا کی قسم میں اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔